صحابہ کی عظمت بیان ہونی چاہیے کہ صحابہ میرے محسن ہیں، مجھے توحید ہی ان کے ذریعے پہنچی ہے۔ مجھے قرآن ان کے ذریعے پہنچا، مجھے نبی کی سنت ان کے ذریعے پہنچی، مجھے دین کے ارکان ان کے ذریعے پہنچے۔ اگر صحابہ کو درمیان سے نکال دیا جائے تو دین میں بچتا ہی کچھ نہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ مکے میں جب سرمایہ داروں نے کہا تھا کہ غریب صحابہ کو اٹھاؤ، اور میرے نبی نے اٹھایا نہیں تھا، ابھی صرف دل میں آیا تھا کہ یہ بلال، عمار، یاسر یہ میرے اپنے ہیں، انہیں چند لمحوں کے لیے اٹھا دوں۔ ابو جہل آتا ہے، ابو لہب آتا ہے، ہو سکتا ہے وہ توحید سمجھ جائیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ وَلَا تَطْرُد کا اردو میں معنی کریں گے انہیں اپنی محفل سے نہ اٹھائیے۔ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ جو ہماری جماعت کے شیخ ہیں، وہ پنجابی میں معنی کرتے ہیں میرا سونا انہاں نو چکے نہ پیا۔ اور اطراد کا لفظی معنی ہی ہانکنا ہے۔ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ کیسے معنی کروں ظالمین کا؟ آیا کس کے بارے میں؟ فَتَطْرُدَهُمْ، میرے منع کرنے کے باوجود بھی اگر آپ نے انہیں اٹھایا نا تو میں تیرا نام نبیوں کی لسٹ سے کاٹ کے بے انصافوں میں لکھ دوں گا۔ میں نے ظالمین کا بڑا ہلکا سا معنی کیا۔ کیا معنی کیا میں نے؟ کہوں اب ایک بات، میرا سونا پیغمبر یہ تیرے یار نہیں نا تے پھر تیری نبوت بھی کوئی نہیں۔ مدینے آ گئے، علماء مجھے معاف کریں کہ کیا توجیہ کرنے لگا ہے۔ بدر کی رات آئی، ساری رات میرے نبی نے سر سجدے میں رکھ کے کہا اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اے جڑے 313 میرے یار نے نا، اے میری زندگی دی ہٹی بھی ہے تے کھٹی بھی ہے، زیور بھی ہے تے گانا بھی۔ میں انہیں بھٹیوں سے کھنگال کے لایا ہوں، تپتے ہوئے کولوں پہ لیٹ کے یہ احد احد کہا کرتے تھے۔ میرے اللہ اگر آج یہ یہاں کام آ گئے نا اور یہ میری جماعت یہاں ہلاک ہو گئی نا تو بھی سن، لن تعبدا فی الارض ابدا، اس دھرتی پر تیری خالص عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ نے کہا میرا سونا پیغمبر یہ تیرے یار نہیں نا تے پھر تیری نبوت نہیں۔
بدر علی رات میرے نبی نے آکھیا مولا جے میرے یار نہیں نا تو تیری عبادت بھی کوئی نہیں. تو صحابہ کی عظمتوں سے کون انکار کر سکتا ہے؟ لیکن یہ میرا موضوع نہیں، حالانکہ یہ میرا من پسند موضوع. صحابہ کی عظمت کو بیان کرنا میرا من پسند موضوع ہے. میں تو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ موضوع بیان ہونے چاہیے، اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں. میں تو صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ ان تمام موضوعات میں سب سے اعلیٰ، اولا، برتر، بہتر، حسین، خوبصورت موضوع اگر کوئی ہے تو وہ توحید و سنت کا موضوع ہے. یہ سب سے اعلیٰ موضوع. یہ میں کہہ رہا ہوں، اس لیے آپ کو ماننا ضروری ہے نہ. میں اس کی دلیل دینا چاہتا ہوں، پھر تو مانیں گے نا. میں دلیل دوں گا تو مانیں گے نا. اللہ دی قسم ہے جے تسی لوگ سدھے ہو جاؤ نا، مولوی گزار سدھے ہو جاؤ. یہ تسی سدھے ہو جاؤ. تم نے بگاڑا ہے مولویوں کو. وہ جو کہتا رہا تم نے کہا یؤمنون بالغیب. وہ 12 سال بیڑے غرق کرتا رہا، پھر بیڑے کنارے لگاتا رہا. تم نے کہا سبحان اللہ. کس کتاب میں لکھا ہے؟ کون سی دلیل ہے؟ کہاں سے برات آئی تھی؟ نو. یہ جو تم نے مولویوں کی بات بغیر دلیل کے ماننی شروع کی ہے نا، اسی وقت سے فساد پیدا ہوا ہے. بندیالوی کہتا ہے کسی کی بات بغیر کیوں کیے نہیں ماننی، نہیں ماننی. کوئی عالم، کوئی خطیب، کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی، کوئی اہل حدیث بات کرتا ہے، تم کہو مولانا ایسے کیوں؟ اس کی کوئی دلیل بغیر کیوں کے. سبحان اللہ. ایک جملہ ذہن میں آ گیا. بغیر کیوں کے کسی کی بات نہیں ماننی. بغیر کیوں کے اگر بات ماننی ہے تو صرف آمنہ کے لال کی ماننی ہے. ان کے آگے کوئی کیوں نہیں کر سکتا. جس نے کیوں کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا. مخلوق میں کوئی میرے نبی کے سامنے کیوں نہیں کر سکتا. میرے نبی کے سامنے کیوں کر سکتا ہے تو صرف عرش والا کر سکتا.